مشاہد حسین صاحب ہمارے سینیٹر، سابق انفارمیشن منسٹر، ہمارے پائے کے تجزیہ نگار ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. حالات و واقعات آپ دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے ایک سابق فوجی صدر تھے، کہتے تھے دیر از نیور اے ڈل مومنٹ ان دس ریجن. کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سیریس ہے، جانیں گئی ہیں، اور اس وقت جو جنگی جنون ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کی سائڈ پہ، وہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید نقصان نہ ہو. لیکن اس سچویشن کو، اسپیشلی جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم. اور آپ کا بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ بھی میں سن رہا تھا. اس وقت جو ہے ایک قسم کی ٹیکنالوجی، دونوں طرف سے ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، اور ایک آنکھ میں جولی کھیلی جا رہی ہے. اور دوسرا دو ٹریک چل رہے ہیں. ایک ہے ڈپلومیسی کا، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس تھرو سعودی عربیہ آپریٹ کر رہا ہے اس ریجن میں. اور جو ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ بیسکلی ان کی لائن ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا ہے جو ٹرمپ نے کہا ہے. تو اب ٹھیک ہے، the score is even، تو آپ ذرا اس کو ختم کریں. ایک طرف وہ چل رہا ہے، دوسری طرف جو ہے انڈیا کو جو بلو ملا پہلے دن، اور خاصا مطلب they lost $1 billion. 5 یہ جو رافیل کا ہوا، وہ بھی بہت بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہے. پھر پلس آج بھی ڈرون جو انہوں نے شروع کیا ہے، اٹس آلسو ملٹی پرپز. ایک تو خیر جیسے آپ نے بھی ٹھیک کہا، پینک کریٹ کرنا، ٹیرر کریٹ کرنا، لیکن آلسو اٹس فار انٹیلیجنس. کیونکہ وہ اس سے اگر ہم ہٹ بیک کرتے ہیں، جس ویپن سے کرتے ہیں، جس لوکیشن سے کرتے ہیں، وہ فوراً ٹریس ہو جاتا ہے. تو ان کا وہ بھی ڈوئل پرپز ہے. اس لیے ڈرونز کو گرانے کے لیے بھی جو ہے ایک طریقہ حکمت عملی تیار کر جائے، تاکہ زیادہ ہم ایکسپوز بھی نہ کریں اپنے جو ڈیفینس ایسٹس ہیں مختلف شہروں میں. اور تیسرا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ آ گیا ہے کہ ایک بڑی ڈبیٹ چلی ہوئی ہے ویسٹرن میڈیا میں کہ چائنیز ٹیکنالوجی ورسز ویسٹرن ٹیکنالوجی. چائنا میں تو بڑے وہ تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور مجھے مثلا آج واشنگٹن پوسٹ، یہ رائٹرز، ویسٹرن جو جسے میں کہتا ہوں گورستان، یہ سارے جو جرنلسٹ تھے پیچھے پڑے تھے کہ یہ واقعی JF-17 نے کیا ہے، J-10C نے کیا ہے، یا PL-15 تھا. تو اب وہ بڑی ہوگی کہ پہلی دفعہ کمبیٹ میں ویسٹرن ٹیکنالوجی جو بہت سوفسٹیکیٹڈ سمجھی جاتی تھی، انونسبل، they have lost out to Chinese military technology. اس کے larger implications ہیں فیوچر کے لیے، ایشیا کے لیے بھی، وارفیئر کے لیے بھی. تو یہ ایک سب سیٹ ہے، لیکن اس کے بھی بڑے خاصے اس کے اثرات ہوں گے دورس. تو مشاہد صاحب آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، ہم تھوڑا سا اس پہ آپ سے مزید ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار انور اقبال. آپ نے بھی بات یہیں سے شروع کی کہ ٹرمپ صاحب سعودی سے بات کر رہے ہیں، سعودیز بھی یہاں پہ انگیجڈ ہیں. تو میں بریفلی ان کو لانا چاہ رہا ہوں. انور، آپ بتائیے گا، آج وہاں پہ بریفنگز بھی کچھ ہوئی ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے پاکستان، انڈیا، کشمیر کے حوالے سے؟ یہ بتایا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے ان کے مارکو روبیو، انہوں نے بات کی ہے ہمارے پرائم منسٹر سے، پھر انہوں نے بات کی ہے انڈین فارن منسٹر سے، اور انہوں نے بات کی ہے سعودی فارن منسٹر سے. اور تینوں میں ایک پوائنٹ پہ انہوں نے زور دیا، وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہتر کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اور یہ کہ وائلنس کو اسی جگہ روک دے اور بات چیت سے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد بریفنگ ہوئی. بریفنگ میں جو ان کی ابھی بلکہ بریفنگ ہو رہی ہے اس وقت، ان کی جو ہیں اسپوکس پرسن ٹیبی بروس، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کے وزیر خارجہ نے، امریکی وزیر خارجہ نے بات کی ہے پاکستانی وزیر اعظم سے اور انڈین وزیر خارجہ سے، اور ہم دونوں ملکوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ وائلنس کو روکیں، ڈی اسکیلیشن کی طرف جائیں، اور کمیونیکیشن بڑھائے، کمیونیکیشن آپس میں اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. اچھا انور اقبال صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اب تک ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی انڈیا پاکستان میں یہ کانفلکٹس ہوئے ہیں، ہر 2 یا تیسرے دن کوئی نہ کوئی امریکی محکمہ خارجہ کا کوئی اعلیٰ افسر یا اہلکار اس ریجن میں موجود ہوتا تھا. اب دور دور سے ٹیلی فونک گفتگو چل رہی ہے. تو اس سے کیا سگنل مل رہا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے دیکھو بچوں، جنگ لڑنا اچھی بات نہیں ہے، آپس میں بیٹھو، یہ کرو. تو یہ ایک ایٹیچیوڈ میں تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. اور یہ بات اس میں ہمارے لیے بہت اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت جو بھارت سے ان کے تعلقات کی نوعیت ہے امریکہ کی، اس وجہ سے یہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے
وہ اس طرح انوالو نہیں ہوگی جس طرح پہلے امریکی انتظامیہ انوالو ہوتی تھی. وہ ابھی ڈی اسکیلیشن کی بات کریں گے, ابھی امن کی بات کریں گے, ابھی جنگ روکنے کی بات کریں گے, لیکن اس طرح براہ راست انوالو نہیں ہوں گے. اپنے تعلقات کو انڈیا سے خراب کرنا نہیں چاہیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور اضافی سوال ہے, اور میں مشاہد صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا, دونوں لوگوں سے یہ سوال ہے کہ دیکھیں امریکہ ہمیشہ کی اسٹریٹجی تھی کہ بھارت کو ایک بلواک کی طرح استعمال کیا جائے چین کے خلاف. ان کو تیار بھی کر رہے تھے کہ یار اب بڑے ہو کے نا اپنے چین کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں. I mean 1/20th آف دا سائز, آدمی بھی میرا خیال ہے کہ 10 ٹائمز ان کی بڑی ہے, اور وہ بھی سنبھالا نہیں جا رہا نا. مطلب رافیلز آئے گر گئے, باقی جہاز بھی گر گئے, ڈرونز بھی گر گئے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ امریکن سیکیورٹی اور فارن پالیسی سرکلز میں کچھ تشویش ہوگی کہ یار اگر یہ پاکستان کو نہیں سنبھال سکتے تو یہ چین تو ان کو کھا جائے گا؟ جی ابھی اس وقت تک تو بات نہیں پہنچی ہے, لیکن تشویش کا اظہار بہت ہو رہا ہے. مسلسل ان کی جو خاص طور پہ جو آپ نے فارن پالیسی سرکلز کی بات کی, اس میں ظاہر ان کے تھنک ٹینکس بہت بحث کرتے ہیں. اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلانٹک کونسل آن فارن ریلیشنز اور یہ جو ہے اسٹمسن اور دیگر سارے ایک تو ان کو بلا کے پاکستان ایمبیسی نے بریفنگ کی, اور اس کے بعد ان کے جو بیانات آئے ہیں اس میں تشویش کا بالکل اظہار ہے. چین کا حوالہ نہیں ہے, لیکن اس بات پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا جو بات سمجھ نہیں پا رہا وہ یہ ہے کہ جنگ اس طرح رکے گی نہیں ہے, بہت خطرناک ہو جائے گی. انڈیا کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اس کی جنگ کو اسی جگہ روک دینا چاہیے. اس بات کا اظہار ضرور کیا گیا ہے. انور اقبال, آپ کا بہت بہت شکریہ, واشنگٹن تازہ انپٹ ہے. مشاہد صاحب, میں وہی سوال آپ سے پوچھوں گا جو ابھی میں انور اقبال سے پوچھ رہا تھا, شاید آپ اس کا بہتر جواب دے دیں کہ چین کے خلاف بھارت کو تیار کیا جا رہا تھا. چائنا کنٹینمنٹ اسٹریٹجی اوباما سے پہلے کی چلتی آ رہی ہے, اب تھوڑی سی زور پکڑ رہی ہے فرام واٹ وی کین سی. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ میں کچھ تھوڑی بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی, کیونکہ ان کو وہ دیکھ رہے ہیں بڑی کلوزلی چائنیز ویپنز آپریٹنگ ان دا فیلڈ ان ریئل ٹائم اور کامیابی سے, کہ ہم نے تو ان کو تیار کیا تھا چین کو سنبھالنے کے لیے, ان سے تو پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا. ڈو یو تھنک دیٹ دیر از سم کنسرن ان امیریکا اباؤٹ دس؟ ایبسولوٹلی, یہ تو بہت سیریس کنسرن ہوگا. اور میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے جس میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے برتری کی اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ بھی کیا, اور انڈیا از آن دا بیک فٹ. اس سے جو لیسنز ملے ہیں کہ ایک تو انڈیا کو بہت شدید دھچکا ملا ہے, اس کا ایک ڈپلومیٹکلی بھی ملا ہے اور اب ملٹری سیٹ بیک بھی ہے. دوسرا جو امریکنز ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا رویہ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بیانات دیے, تیسرا بیان آپ نے دیکھا ہوگا یہ لاسٹ 2 ویکس میں, ویری کاشیسلی نیوٹرل. انہوں نے سائڈ نہیں لی اور سمپتھی بھی نہیں شو کی. بٹ ٹھیک ہے, چھوٹا موٹا وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف تعاون کریں, لیکن جو ٹلٹ تھا جو انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کیونکہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات جیسے آپ نے صحیح فرمایا پچھلے 15-20 سال سے چل رہے ہیں. ان کی تیاری ہو رہی تھی کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے, کوڈ میں آنا ہے. ان کو سارے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار بھی دیے, بلڈ اپ بھی کیا, انڈو پیسفک یہ سارا کچھ کیا. تو جو نیٹ ریزلٹ ہوا ہے وہ تو آپ پاکستان چھوٹے سے ملک کو سنبھال نہیں سکتے, تو آپ نے چین جیسے ملک کو کیا سنبھالنا ہے. اور کنورسلی آپ دیکھیں کہ چائنیز میڈیا نے کیا کیا ہے. آپ شروع دیکھ لیں, آج بھی میں دیکھ رہا تھا, وہ تو بگلے بچا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی وکٹری ہوئی ہے چائنیز ٹیکنالوجی. یہ ایک پراکسی ٹیکنالوجی وار بھی چل رہی ہے نا, ویسٹ یعنی کہ فرانس, اور اس میں امریکن ٹیکنالوجی بھی ہے ان کے الیکٹرانک وارفیئر, اور ایک چائنا ہے. تو وہ بھی انڈائریکٹلی کہا تو نہیں جاتا, لیکن ایکچولی تو پہلی دفعہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں نا یہ ویپنس, اور چائنا تو بڑا کامیاب ہو گیا اس ٹیسٹ میں. تو میرے خیال میں دیر ول بی اے ریویو آف دیٹ. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ روایتی امریکن اسٹیبلشمنٹ کا جیسا اوباما یا بائیڈن تھے وہ نمائندہ نہیں ہے, نہ ڈیپ اسٹیٹ کا ہے, نہ کولڈ وارئر ہے. یہ جنگیں نہیں چھیڑے گا. الٹیمیٹلی ہی ول ٹرائی ٹو ہیو اے سیٹلمنٹ رشیا کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی کوئی ڈیل ہو جائے. وہ جنگوں کے خلاف ہے, وہ تو کہتا ہے کہ یہ بوجھ ہیں الائز ہمارے, نیٹو ہو یا دوسرے ہو, ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں, ہم کو پالتے ہیں, ہمیں کیا ملتا ہے اس سے. تو وہ جو میک امریکہ گریٹ اگین اسٹریٹجی میں انڈیا اس طرح فٹ ان نہیں ہوتا جو ماضی میں جو روایتی امریکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی ان کو پراپ اپ کرنا اور بلڈ کرنا. تو آپ کی بات صحیح ہے, اس سے میرے خیال میں ری اسسمنٹ ہوگی, اور ری اسسمنٹ کی ایک عکاسی یہ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی وہ پوزیشن نہیں لی جو ٹلٹ کرنا تھا انڈیا کی طرف, جو ان کو انڈیا کی امید تھی.
और रशिया ने भी नहीं किया। नहीं। तो ये जो बिग थ्री हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका, उनका मोर और लेस सिमिलर पोजीशन है इस इशू पर। अच्छा मुशाहिद बात है, सॉरी, जो उन्होंने की ना ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प की एक जो मुझे जो इम्प्रेशन है कि ही टफ गाइज, कहता है आई डोंट लाइक लूजर्स, यू नो। और अभी वो हुसियों के बारे में भी कह रहा था कि या वे बॉम्बिंग देम बट दे रियली ब्रेव पीपल एंड दे वेरी रेजिलिएंट। तो यू नो, अच्छा मुशाहिद साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि जो 3 बयानात आए हैं ट्रम्प के, उसमें या ही लुक्स क्वाइट न्यूट्रल, वो किसी तरफ झुकाव नहीं है उसका। लेकिन अब ये जिस तरह से थ्रू सऊदीज जो एफर्ट हो रहा है, इंडिया में थे, कल फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहे होंगे, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है इन दिस सिचुएशन, वो किस तरह से किस तरह से इनकरेज कर रहे होंगे दोनों साइड्स को कि जिस पेड़ पे आप चढ़ गए हैं कशीदगी के, थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे उतरना शुरू हो, या इसको मैनेज करें कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना क्या हो? यकीन दहानी, क्या इंसेंटिव हो सकते हैं? देखें जी, पहली बात है कि इनका असेसमेंट होगी कि द बॉल इज नाउ इन पाकिस्तान कोर्ट। देखो ना, पहला राउंड तो हो गया, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं उसमें पाकिस्तान में एक शदीद रिएक्शन हुआ है। और बाय द वे आई मस्ट कमेंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मीडिया को तो हम कमेंट करते हैं फॉर बीइंग बड़े काम और कूल और वॉर हिस्ट्री नहीं पैदा हुआ। हमारे लोगों में बड़ा the best of them comes out in crisis। मैं देख रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ, कोई पैनिक नहीं, बल्कि गुस्सा और बड़ा थोड़ा सा बॉर्डरिंग ऑन एग्रेसिव बिहेवियर कि जनाब व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तो एक मोरल हाई, सो दैट इज वेरी गुड। एंड आई थिंक बाकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका मोरल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है उनमें, इट्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, वो तो है। तो बेसिकली ये होगा कि आई थिंक जो बात क्रूशियल पाकिस्तान के लिए इस वक्त है इज द इंडस वाटर्स ट्रीटी। उसके ऊपर वो कहेंगे कि ये जो इंडिया ने थ्रेटन किया, ये थ्रेट शुड बी विथड्रॉन, कोई फेस चीज हो। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ कश्मीर सेटलमेंट एज ऑफ नाउ, लेकिन डिफ्यूजन ऑफ टेंशंस और ये जो खास तौर पे जो हमारे जो उन्होंने थ्रेट कर रहे हैं वाटर एग्रेशन का, उस हवाले से देयर इज अ सीरियस कंसर्न, क्योंकि अगर वो बढ़ता गया तो आगे बात बढ़ेगी। और उससे ये भी है कि हमारे पास एक और कार्ड भी है, अमेरिकन वो भी जानते हैं कि अगर हम लोअर राइपेरियन हैं इंडिया के, तो इंडिया इज द लोअर राइपेरियन टू चाइना एंड ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर्स तो तिब्बत से शुरू होता है। तो टू कैन टैंगो आल्सो। कल को फिर अगर चाइना पाकिस्तान कोऑर्डिनेट कर ले तो फिर ऑल बेट्स आर ऑफ इन दिस वाटर। अच्छा, मुशाहिद साहब, इसमें एक मुश्किल ये है कि इन्होंने स्टेक्स इतने हाई कर लेते हैं, ये बीजेपी की जो रजीम है, पिछले अगर 10 साल का इनका ग्राफ देखा जाए, कि उसके बाद बैकआउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भले कितनी भी इनकी जान पे बन जाए। अब अगर फर्ज करें आप बकौल आपके ये कहते हैं नहीं जी ठीक है, अब हम डिफ्यूज करने के लिए इंडियन वो जो वाटर ट्रीटी है वो हम दोबारा उस पर बात करने को या उसमें शामिल होने को तैयार हैं, तो आप जरा इंटरनली मोदी के पर्सपेक्टिव से देखिए कि उसके लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक है विद इन इंडियन पॉलिटिक्स। दूसरी बात यह है कि अब जबकि फर्स्ट स्ट्राइक इंडिया कर चुका है, सेकंड स्ट्राइक के लिए दबाव, आपको मैं मई 98 याद दिलाना चाहता हूं कि इंडिया के धमाकों के बाद कितना इंसेंटिव आया। आप उस वक्त जाहिर हुकूमत में थे, उसके बावजूद आप लोगों ने कहा कि नहीं कुछ भी हो जाए हम इसका जवाब जरूर देंगे। तो आपको कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है आज की और 98 की सिचुएशन में? जी, दो एस्पेक्ट है। मैं तो पहला लेट मी टेक योर लास्ट पार्ट फर्स्ट, क्योंकि उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, आई वाज द चीफ स्पोक्समैन और डिसीजन मेकिंग में था, एंड आई वाज द फर्स्ट टू एडवाइस मियां साहब के जी लेट्स गो फॉर इट, इट्स नाउ और नेवर, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें मौका दे दिया। पंजाबी में मैंने उनको कहा था 11 मई को अलमाती में कजाकिस्तान के मियां साहब कड़ाके काट दो, एंड ही एग्रीड विद दैट। तो वो सिचुएशन और थी, दैट वाज मोर एग्जिस्टेंशियल। लेकिन जी न्यूक्लियर हमने 1974 में शुरू किया, हम मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी, हम बाहर आने से डरते थे कि कैसे धमाका करें। इंडिया ने हमें एक कवर दे दिया, एक मौका दे दिया। और जब वाजपेयी साहब आए लाहौर, तो मियां साहब ने पहली बात उनको की, शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। आप ना पहल करते तो हम ना करते। तो वो सिचुएशन डिफरेंट थी। देखे ना, क्लिंटन ने हमें कहा $5 अरब ले लो और ऑफर किया किस्म की सोफिस्टिकेटेड ब्राइब पाकिस्तान को, तो वो तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि न्यूक्लियर का इज लिंक्ड विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये जो है ये टेक्टिकल है।
وہ اسٹریٹجک تھا. اب اس میں بھی آپ نے کہا کہ یہ مودی کے لیے بریک ڈاؤن کرنا مشکل ہے. میں تھوڑا سا مؤدبانہ اختلاف کروں گا آپ سے. میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. نمبر 1 2019 پلوامہ میں کیا ہوا؟ مودی نے حملہ کیا, ہم نے جوابی کارروائی کی, 2 جہاز ان کے گرائے, ایک پائلٹ پکڑا ان کا, اور اس کے بعد مودی نے خاموشی اختیار کر لی. خیر پومپیو کا فون بھی آ گیا, جیسے اب آ رہا ہے, امریکہ کا انٹرونشن ہو رہی ہے, لیکن بیسکلی انہوں نے کیا کیا, پھر جھوٹ بولا. وہ ہم نے پاکستان کے ٹیررسٹ کیمپ ڈسٹروائے کر دیے, اب ہم سیٹسفائیڈ ہو گئے, اور ابھینندن کو ہیرو بنا دیا. حالانکہ ابھینندن واز اے پرزن آف وار, ہم نے پکڑا, ان کی بڑی جیسے اب بھی ان کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. دوسرا واقعہ جون 2020 گلوان ان چائنا کے ساتھ ان کا سٹینڈ آف ہوا, لڑائی ہوئی, چائنا سے ان کو باقاعدہ مار پڑی. 2000 کلومیٹرز آف ٹیریٹری چائنا نے قبضہ کیا, ان کے بندے مارے, اور انہوں نے بالکل چوں بھی نہیں کی, اور خاموشی سے پاکستان کے ساتھ کہہ دیا کہ سیز فائر کریں, اور چائنا کے ساتھ کیا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. مودی از اے بلی, اور یہ بلی کا ہوتا ہے کہ اف یو ڈونٹ بلنک then they back off. تو اور یہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں بی جے پی. یہ بی جے پی نہیں, میں کہوں گا آر ایس ایس, کیونکہ بی جے پی کا ایک لیڈر تھا اٹل بہاری واجپئی, جو پاکستان آئے تھے. I rate him highly, he was a great statesman. I was his minister in waiting. ان کی سوچ ذرا مختلف تھی اور بڑے دل کے لوگ تھے. تو یہ بی جے پی تو ایک سیاسی جماعت ہے, یہ آر ایس ایس ایک فیشسٹ آرگنائزیشن ہے, جس کی بائی دی وے یہ 100th اینیورسری بھی ہے 2025 میں, کیونکہ یہ 1925 میں اٹالین فیشزم سے انسپائر ہو کے بنی تھی. تو یہ مودی کا ہے کہ ہی کین بیک آف. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کلائمڈ اپ, اور یہ سارا آرکسٹریٹڈ ہے ان کا جو ہے نا وار ایکسٹیریا, تو وہ سوئچ آن اور سوئچ آف بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں مشاہد صاحب بیک آف کروانا پڑے گا, مطلب ہم اکثر ہم امریکہ اینڈ سعودی ٹوگیدر, بیسکلی اٹس امریکہ. دیکھو ٹرمپ نے جو کہا ہے نا کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا ہے, اب حساب برابر ہو گیا, and I can tell you privately he'll be telling his people these Pakistanis are fantastic people, they're great guys, they've taken on a big country like جیسے آپ نے کہا نا he respects strength, power کی. یار ان میں بڑی جان ہے یار پاکستانیوں میں, چھوٹا سا ملک ہے تو یہ پینٹی لگا رہا ہے ہندوستان کی اور لڑنے کو تیار ہے, تو وہ you have earned the respect of people in the Oval Office in Washington DC. تو وہ اس لیے انہیں سعودیز کو جو اسپیشلی بھیجا ہے وہ تو ان کے ایمان پر آیا نا. ٹرمپ خود اگلے ہفتے جا رہے ہیں 13 تاریخ کو سعودی عربیہ فار دا لارجر مڈل ایسٹ اینڈ آل دیٹ. تو میرے خیال میں یہ ایفرٹس کافی ہوئے ہیں, اینڈ دے ول بیئر سم فروٹ. شاہد صاحب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ نے خود ذکر کیا کہ غصہ ہے, رائٹ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2 بار پاکستان انڈیا ہیز بومبڈ اس آن آر اون ٹیریٹری, مطلب لوگوں کو قتل کیا ہے, ٹیررائز کرنے کی کوشش کی ہے, روگ اسٹیٹ بیہیویئر ہے کلیئرلی. یہاں پر بھی بار بار ہم نے فوجی قیادت سے, سویلین قیادت سے, اب تو رانا ثناء اللہ نے بھی تھوڑی سی اپنی لائن تبدیل کر دی ہے کہ جی وی ول ہٹ بیک. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اب ایک طرح سے انیویٹیبل ہے کہ پاکستان اب بھارت کی ٹیریٹری پر کم از کم ایک اسٹرائک کرے گا اور پھر کہے گا کہ جی اب ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے تو ہم بھی تیار ہیں؟ اس وقت اگر آئی ایم اے گیمبلر تو آئی ول بیٹ کہ یس دیر ول بی راؤنڈ 2. جو اس وقت موڈ ہے اور جس کو سوچ ہے اس وقت ایز وی اسپیک, یہ ہے کہ راؤنڈ 2 کے بعد پھر دیکھ لیں گے, سیٹل ڈاؤن کر لیں گے. صحیح ہے, تھوڑا سا قرض رہتا ہے وہ حساب برابر کرنا رہتا ہے, ہمیں بھی حساب برابر کرنا پڑے گا, آئی تھنک انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی. اچھا اب چائنا کی بات ہو رہی تھی, اٹ از واٹ اٹ از. جی اچھا چائنا کی ہم بات کر رہے تھے مشاہد صاحب, تو اب یقیناً بالکل ان کی ویپن سسٹمز کی تو بہترین قسم کی مارکیٹنگ ہوئی ہے. آپ بہت کلوزلی چائنا کو دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, جو بھی ہوتی ہیں, وہ بڑی بیلنسڈ اور میجرڈ قسم کی ہوتی ہیں جنرلی. اف پش کمز ٹو شو, آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر ایک خدا نہ خواستہ ایک ہاٹ وار ہوتی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں, کس قسم کی سپورٹ ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں چائنا سے؟ Short of the People's Liberation Army marching into Pakistan, all kinds of support. Fair. Including intelligence, including sharing. اور بلکہ ہمیں کافی ابھی بھی مدد ملی. میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا, اور میں صرف آپ کو دو چیزیں بتا دوں کہ 2 آرٹیکل دیکھ لیں. ایک وکٹر گاؤ کا انٹرویو جو تھا انڈین میڈیا میں, بالکل, اور دوسرا جو آج آیا ہے آرٹیکل, ایک ہے ہو شی جن,
جو ایڈیٹر ان چیف تھے گلوبل ٹائمز کے, ان کا چائنا ڈائری میں آیا ہے, آج سب اسٹیک میں آیا ہے, وہ آرٹیکل دیکھ لیں. جو اصل ویوز ہیں چائنیز سسٹم کے, چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے, جو بات آفیشلی نہیں کہہ سکتے, وہ ان دونوں نے کہہ دی ہے. وکٹر گاؤ نے کہہ دی ہے, اس نے بڑا سخت انٹرویو دیا کہ ہمارے اسٹریٹجک الائز ہیں, ہمارے پارٹنرز ہیں, ہم ان کو کسی صورت میں ان کو آنچ نہیں آنے دیں گے ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر. تو ان کے لیے یہ ریڈ لائن ہے, بیکاز پاکستان از دا بگیسٹ ڈیفینڈر اگینسٹ, باقی تو معاملہ اور ہے, اور خاص طور پہ اگر کوئی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو خطرہ ہوا یا آکوپیشن آف پاکستانی ٹیریٹری یا گلگت بلتستان وغیرہ جو بارڈر ہے چائنا کے ساتھ, تو then I think that is the red line for the People's Liberation Army and the Communist Party of China. کیونکہ چائنا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان بالکل ہی بیٹھ جائے. اٹ از دیئر اون اسٹریٹجک انٹرسٹ. not at all. بالکل, وہ تو ان کا پھر I think 30-40% of the Asian strategy will be hit for a six. خدا نہ خواستہ اگر ایسی بات ہوتی ہے, they cannot afford it. دلائی لاما بیٹھا ہوا ہے دھرم شالہ میں, شنجیانگ کے کارڈ ویسٹ والے کھیل رہے ہیں, they cannot afford it. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور جو نیا آرکیٹیکچر بن رہا ہے الائنسز کا, آج کہاں ہے شی جن پنگ؟ ماسکو میں ہے, اور کل وکٹری پلیڈ میں از دا چیف گیسٹ, جو وکٹری اوور فیشزم ہوئی تھی نازی جرمنی کے خلاف. تو وہ الائنس جو پکا کر دیا ہے, ادھر پاکستان کو ساتھ رکھا ہوا ہے انڈیا کے خلاف, تو وہ ان کی ساری جو ایشین اسٹریٹجی بنی ہے وہ تو ماری جائے گی. وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چائنا کے لیے stakes are very very high and they must be laughing hard in Beijing and Moscow. یہ میں بتا دوں. ہاں بیجنگ میں تو ڈیفینیٹلی ماسکو میں شکل وکل تو ہو رہی ہوگی. ایک اور سوال ہے اسٹریٹجی کی, آپ نے بات کی, آپ کا کوئی سوال؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو چائنا پاکستان کا تو ہے, لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ جو انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی ڈائریکٹلی بیجنگ سے رابطہ کیا. ظاہر ہے کہ چائنیز افیئرز ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا. نہیں بالکل, وہ تو لیکن رابطے ہر جگہ ہو رہے ہیں. آفیشلی تو چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ جی ڈیفیوز کریں, ساری بات کریں, بٹ وی نو واٹ سائڈ دے آر آن. اور انڈیا جو ہے اس وقت وہ تھوڑا سا ہلا ہے کہ ایک تو ان کو راؤنڈ 1 سے پہلے ڈپلومیٹک سپورٹ اس طرح نہیں ملی جو پہلے ملتی تھی, اور ان کا بیانیہ قبول نہیں کیا گیا. اب نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں, آپ بلومبرگ دیکھ لیں, اکانومسٹ دیکھ لیں, فارن افیئرز دیکھ لیں, ایوری باڈی سیٹ وداؤٹ ایویڈنس, وداؤٹ پروف یہ پاکستان کو لنک کر رہے ہیں پہلگام کے ساتھ. پلس یہ جو تھے جو جسے میں کہتا ہوں گورستان, دا ویسٹرن کراؤڈ, جنہوں نے اتنا انڈیا کو بلڈ اپ کیا ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے بیک آف کیا بڑے کاشیسلی. اور سب سے بڑا جو ہے ان کا گاڈ فادر پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمسیلف. تو یہ نیو جو ریالٹیز ایمرج کی ہیں, اور ٹرمپ از ویری کین ناؤ فار ڈیل ود رشیا. اور میں بتا دوں کہ چائنا کے ساتھ بھی کوشش کرے گا. ابھی بات ہو رہی ہے کہ 15 جون کو شی جن پنگ کی سالگرہ ہے, 14 جون کو ٹرمپ کی سالگرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے سمٹ کریں جون میں, اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے. کیا بات ہے, یہ آپ نے بڑی نئی انفارمیشن دی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, مطلب ان کا ایک ہاروسکوپ ہے, ان کا ایک کیونکہ یہ ٹرمپ از ویری پرسنلائزڈ, اور وہ ہے نا کہ اس طرح کی چیز ہے. تو دے کوڈ بی اے برتھ ڈے سمٹ اینڈ دے کوڈ ایون ہیو اے ڈیل آن دیٹ. کیونکہ ٹیرف وار ٹرمپ ہار گیا ہے, ٹریڈ وار چائنا کے ساتھ وہ ہار گیا ہے. بالکل, چائنا ڈڈنٹ بلنک. نو ناٹ ایٹ آل. چائنا تیار تھا اس کے لیے. تو یہ پوری سچویشن جو اگر آپ دیکھیں نا, یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے بگر گیم میں, جس میں چائنیز ملٹری ٹیکنالوجی بھی ہے, جیو پالیٹکس بھی آ رہی ہے, نیو الائنمنٹس ہو رہی ہیں. تو اس میں آئی تھنک وی فٹ ان ویری ویل سو فار, اینڈ اللہ کا فضل ہے کہ سو فار سو گڈ, اینڈ وی آر کوائٹ سیف اینڈ سیکیور دیٹ وے. شکریہ. تو مشاہد صاحب, میں پھر صحیح سمجھا آپ کی بات سے کہ اگر جتنا نقصان ابھی ہو گیا ہے, اگر اس سے آگے جانا ہے, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, بھارت کو اگر کوئی فوکس کر سکتا ہے تو یہ جو انٹرنیشنل ابھی رابطے ہو رہے ہیں, جو میسیجز آ رہے ہیں, جو ڈپلومیٹک پریشر ہے, دیٹ از آور ہوپ کہ دیٹ مائٹ ورک. نہیں, آئی تھنک دیٹ ول ورک, کیونکہ امریکہ خود ڈائریکٹلی آیا ہوا ہے, وہ بات نہیں کر رہے, لیکن ٹرمپ نے خود بات کی ہے, پھر اس نے ڈیوٹی لگا دی ہے مارکو روبیو کی, وہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کا. پھر سعودی عربیہ کو ایلوکیٹ کیا نا انہوں نے رسپانسبلٹی کہ جناب آپ ہمارے جو لوکل نمائندے ہیں اس خطے میں, آپ کام کریں, ان کی ڈیوٹی لگی ہے. سعودی عربیہ کو تو ویسے تو نہیں خود گیا نا, اٹ از ایٹ دی بیسٹ فرینکلی آف. ٹھیک ہے. اور تو وہ, اور اس سے پہلے ایرانی بھی پہنچ گئے تھے, تو وہ بھی ایک ہے سیپریٹلی, وہ اپنا انڈیپینڈنٹ انیشیٹو تھا. لیکن سعودی عربیہ کا تو بڑا پارٹ آرکسٹریٹڈ ود واشنگٹن ڈی سی. چلیں دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیسی کتنا اثر دکھاتی ہے. مشاہد حسین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ایز آلویز. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ پہلے آپ کو ایک دفعہ ہٹ کرنی ہوگی. یار تم صبح دوپہر شام یہی بات کرتے رہنا. میں کروں گا, کہ کرو ہٹ کرو ہٹ کرو ہٹ کرو, نہیں سدھرے گا. You've been hit twice.
अगर हम मान रहे हैं कि वो बुली है तो कभी बुली को वापस एक इस धक्का भी देना मौके पे होगा। मैं एक सीधी सी रिवायती बात। जुमला बोलना चाहता हूँ जी। क्या? कि नाजरीन अगले 24 घंटे निहायत अहम है।